اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہمیں گھر بیٹھے سیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے، اہم مدنی پھول تحریر کریں گے تو یقیناً علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس بندے کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے، یا وہ نہیں ہے پھر بھی اس کے نام کی قربانی کرو تو پھر اس کے نام کی قربانی ہوگی؟ اس نے میری اصلاح فرمائی۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اگر ہم کسی کے نام کی قربانی کریں تو اس کا وہاں ہونا ضرور ہے قربانی کے وقت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے نام کی قربانی کی جائے، بہتر تو یہی ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی کے وقت موجود ہو، مستحب ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، یعنی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی قربانی ہو رہی ہے اگر سے وہ وہاں موجود نہ ہو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو لہذا ان کو یہ جنہوں نے سوال کیا ہے، اگر ان کو کسی نے وکیل بنایا تھا میرے نام کی قربانی کر دینا، اور وہ کہیں اور شہر یا کسی اور ملک میں ہے تو یہاں اس کے نام کی قربانی کر رہا ہے تو شرعی طور پہ جائز قربانی ہو جائے گی۔ البتہ یہ چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ جس کی قربانی کر رہا ہے وہ دوسرے ملک میں ہے، صحیح، اور یہ یہاں پاکستان میں ہے، تو دونوں جگہ قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے۔ بعض ممالک میں کیونکہ ایک آدھ دن کا فرق ہو جاتا ہے، ایک دن پہلے ایک دن بعد، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہاں جب وہ قربانی کر رہا ہے اس وقت، اور جس کی قربانی کر رہا ہے جس ملک میں وہ ہے وہاں بھی قربانی کا وقت موجود ہو۔ خیر، وہاں اس کا حاضر ہونا شرط نہیں۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ جب حج کا پربہار موسم تشریف لاتا ہے تو ظاہر قربانی کے حوالے سے بھی سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں، کوشش بھی کریں گے کہ باقاعدہ اس موضوع پر سلسلے کیے جائیں تاکہ ایک ساتھ ہی اس سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جی اگلی کال۔ اگر کسی شخص کی کمائی حرام کی ہے تو کیا وہ بھی صاحب نصاب ہو کر حج اس پر فرض ہو جائے گا یا نہیں؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اس کالز کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خبیث اور ناپاک چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو
زکوٰۃ وغیرہ یا فطرہ وغیرہ واجب ہونا درکنار، اگر وہ نفلی صدقہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مزید وبال کا سبب ہے۔ اور معاذ اللہ اگر وہ حرام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا، تو بعض صورتوں میں یہ ثواب کی نیت کرنا کفر ہے، اور ایسے آدمی پر توبہ اور تجدید ایمان فرض ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی صدقات ہیں، صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ، یہ ہمیشہ حلال مال سے ہی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور صدقات واجبہ ہمیشہ حلال مال پر ہی واجب ہوتے ہیں، حرام مال پر واجب نہیں ہوتے۔ حرام مال کا تو سیدھا سا حکم یہ ہے کہ آدمی حرام کمانے سے توبہ کرے، اور جو بھی حرام مال جن ذرائع سے کمایا ہے، جن سے دھوکہ دے کر، سود میں، رشوت میں، غبن کر کے حاصل کیا ہے، ان لوگوں کو یہ واپس کرے۔ اور اگر وہ لوگ نہیں ملتے تو چھٹکارا پانے کے لیے کہ مال خبیث ہے، چھٹکارا پانے کے لیے بغیر ثواب کی نیت کے یہ صدقہ کر دے۔ کہ جس طرح بندے کے کپڑے پر نجاست لگ جاتی ہے، اس نجاست سے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھویا جاتا ہے، تو یوں ہی اس خبیث مال کے، ناپاک مال کے، حرام مال کے مالکان نہیں مل رہے ہیں، تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بغیر ثواب کی نیت کے وہ سارا حرام مال جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا مال ہی فقراء پر صدقہ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا 2.5% دے کر یہ بقیہ مال اس کے لیے پاکیزہ ہو جائے گا، یا صدقہ فطر دے گا تو بقیہ مال استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو حرام مال پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کوئی صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا مال ہی اصل مالکان کی طرف لوٹانا واجب ہے۔ اصل مالکان نہیں ملتے تو بغیر ثواب کی نیت کے چھٹکارا پانے کے لیے شریف فقراء کو دے دے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب بہت پیارا آپ نے جواب ہمیں ارشاد فرمایا، اور بہت ایک خلاصہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک مال ہی وہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں، ایک تو یہ کہ فی نفسی کسی شخص کو یہ پتہ ہو کہ میرا اپنا جو مال ہے یہ حرام کا ہے، دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ کسی کے بارے میں یہ خیال اپنے دل میں جما لیتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں ادارے کے اندر کام کرتا ہے تو لہذا اس کا مال تو حرام کا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق اگر بیان کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر یہ حکم 3rd person نہیں لگا سکتا کہ یہ حرام کماتا ہے، صحیح، کیونکہ حرام کمانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ کوئی آدمی سودی قرض دیتا ہے اور سودی قرض دے کر اس پر سود لیتا ہے، یا رشوت خوری کرتا ہے، یا لوگوں کا مال غبن کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، اور یہ کام ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے، صحیح، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ناجائز مال ہے۔ اگر کسی کے پاس مال موجود ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں کیا گیا ہے تو ہم اس پر حرام ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ صحیح، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس کے اندر بڑی محتاط بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو آپ میزبان سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ جو مال مجھے آپ کھلا رہے ہیں، یہ جو مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ حلال سے ہے کہ حرام سے۔ ٹھیک، اس میں میزبان کی دل آزاری ہے۔ تو مشکوک، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو مال مشکوک ہے، تو مشکوک مال سے بچنا اولا ہے، بہتر ہے، اور ایک مسلمان کی دل آزاری کرنا حرام ہے۔ ٹھیک، تو ایسی صورت میں یا تو آپ مشکوک مال سے بچتے ہوئے بالکل کھانے سے انکار ہی کر دیں، وہاں پر جائیں نہ، کھانا کھائیں نہ، اور اگر وہاں پر چلے گئے ہیں تو اب میزبان کی دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو صراحتاً پتہ ہے، جس طرح آنکھوں دیکھا معاملہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے سود وصول کیا ہے یا کسی سے رشوت لی ہے، اور وہی چیز جو اس نے سود میں لی ہے یا رشوت میں لی ہے اب آپ کو کھانے میں کھلا رہا ہے، تو آپ لامحالہ کھانے سے انکار کر دیں گے کہ وہ آپ کو حرام کھلا رہا ہے اور آپ حرام کھا رہے ہیں۔ یا وہ خود اپنی زبان سے کہہ دے کہ جیسے کوئی پولیس والا تھا یا کوئی آفیسر تھا، اس نے بتایا کہ میں رستے میں ایک مٹھائی کی دکان سے گزرا تھا تو اس سے بطور رشوت میں نے مٹھائی لے لی۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں نا میں نے مٹھائی لے لی، یا یہ بدماش آدمی ہے تو بدماش آدمی بدماشی کرتے ہوئے کسی کو چھین لیا اور لا کے آپ کے سامنے رکھ دے کہ کھائیں جی، تو ایسی صورت میں تو آپ کھانے سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ حرام چیز ہے۔ اگر آپ کو صراحتاً پتہ نہیں ہے کہ جو کھانے کی چیز ہے وہ حرام ہے تو کھانا جائز ہے، اور بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن میزبان کی دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جب اس صورت میں میزبان کی دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بغیر ثبوت شرعی کے کسی مسلمان پر یہ حکم لگا دینا کہ یہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، یہ کہنا بھی حرام ہے۔
اور ایک مسلمان کی دل آزاری ہے اور بلا وجہ شرعی اس پر تہمت لگانا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہمیں اس حوالے سے جواب ملا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص کراچی میں رہتا ہے اور لاہور میں اس کا سسرال ہے اور وہ 15 دن سے کم دن وہاں گیا، تو آیا وہ قصر نمازیں پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ سسرال کی وجہ سے کیا اس کے اوپر قصر کرنا ضروری ہے نہیں، یا اس میں کیا تفصیل ہے؟ جی کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں، کوئی شخص کراچی کا رہنے والا ہے، جی وہ یہیں اس کی رہائش وغیرہ ہے، تو اب لاہور میں اس کا سسرال ہے، تو اب لاہور میں اگر وہ جائے گا تو وہ، کیونکہ وطن اصلی تو اس کا کراچی ہی ہے، سسرال جانے سے وہاں وہ مقیم نہیں ہوگا جب تک کہ 15 دن کی نیت نہ کرے۔ تو لہذا اگر وہاں سسرال جا رہا ہے اور 15 دن سے کم اس کی رہنے کی نیت ہے، اس کی اور اس کے گھر والوں کی، کیونکہ اگرچہ عورت کے ماں باپ وہاں رہ رہے ہیں لیکن عورت رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ہاں آ جائے اور یہیں اس کا رہنا ہو، تو اس صورت میں اب اس کا جو میکا ہوتا ہے صحیح، وہ بھی اب اس کا وطن اصلی نہیں رہتا۔ صحیح، تو لہذا یہ خود اور اس کے گھر والے جو سسرال اگر جاتے ہیں اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو اس صورت میں نماز قصر کرنا ہوگی۔ ٹھیک، یعنی جو فرض نماز ہیں 4 رکعت، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض، یہ 2 کر کے پڑھنے ہوں گے۔ ٹھیک۔ اس سلسلے میں نماز کے حکام امیر علیہ سنت کی بہت پیاری تصنیف ہے، اس کے اندر یہ باقاعدہ ایک رسالہ مسافر کی نماز بھی موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے، مزید انشاءاللہ معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے کہ میں نے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو عمرہ جو ہے نا، میں کیا اس سے عمرہ کرنے کے بعد حج لازم ہو جاتا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں حج ہو جائے گا لازم؟ دیکھیں، فقط عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا، حج کی اپنی ایک شرائط ہیں، جو شخص صاحب استطاعت اتنا مال ہے کہ حج کر سکے اس پر ہوتا ہے، مطلقاً عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھئی پہلے عمرے پہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حج پہ جانا۔ کریں۔ اس کو کہتے ہیں بھئی حج کرو، نہیں یار پہلے ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے پہلے دیکھیں گے کیا ہے، پھر اس کے بعد حج پہ جائیں گے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے پھر حج کرنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس پر حج فرض ہو چکا، اب اس پر حج پر ہی جانا ضروری ہوگا، یعنی اسی سال حج کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر کسی میں اتنے پیسے ہیں فقط عمرہ ہی کر سکتا ہے، حج اس پر ماضی میں بھی فرض نہیں ہوا، صحیح، تو فقط عمرہ کرنے سے اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اچھا، بالخصوص شوال کا جو مہینہ جیسے ابھی یہ گزرا، یا ذیقعت کے مہینے میں کوئی اس وقت اگر حرم میں موجود ہے اور عمرہ کرتا ہے تو یہ بھی تو ایک غلط فہمی ہوتی ہے نا؟ جی اسی طرح عمومی طور پر جو رمضان شریف میں وہاں عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں عید وہاں کر لیتے ہیں، چاند دیکھ وہاں لیتے ہیں، کرتے ہیں، تو اب جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا تو فقط وہاں جو ہے شوال کا چاند دیکھنے سے یا شوال میں عمرہ کرنے سے جو ہے وہ حج فرض نہیں ہوگا۔ اس کے لیے الگ ایک شرائط ہیں کہ اس کے بعد حج تک رکنے کے لیے باقاعدہ اتنے پیسے ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ حج تک کا ویزا بھی ادائیگی ویلڈ کر سکو، اور اتنے استطاعت ہو، اتنے پیسے ہوں، تو دیگر یہ شرائط کو بھی دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ جی مدی چل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے اسلام میں، شریعت میں جو یہ مسائل شرعیہ آپ سن رہے ہیں بڑی آسانیاں ہیں، لیکن ظاہر معلومات کی کمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، تو لوگ اپنے طور پر ہی بہت ساری باتیں قیاس کر کر خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ نکال لیتے ہیں اور یوں مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان سلسلوں کی برکت سے ہماری رہنمائی ہو رہی ہے اور اصل جو مسئلہ ہے وہ ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ جیسے بال میں جیل، پرفیوم اور جو بھی اس طرح کے جو بھی بال سیٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو کیا وہ لگا کے نماز و وضو اور غسل ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں ہوگا تو جس نے یہ لگا کے پڑھی ہے نماز تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اس کالز کے حوالے سے؟ بالوں میں جیل وغیرہ لگائی یا پرفیوم وغیرہ لگایا تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ اصل جو معاملہ ہے جو اشکال پیدا کرتا ہے وہ پرفیوم وغیرہ اور اسی طرح جو بالوں میں لگانے کی جیل وغیرہ ہے، ان میں الکوہل اشکال پیدا کرتا ہے کہ ان میں عمومی طور پہ الکوہل ہوتی ہے، جی اسپرے سینٹ وغیرہ جو یوز کیا جاتا ہے، اسی طرح دیگر میک اپ کی چیزیں بھی بعض ہوتی ہیں۔ تو ان کے اندر حکم یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعامل ہے جیسے کہ اسپرے سینٹ وغیرہ ہے، تو ان کو لگا کے اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی،
البتہ بہتر یہ ہے کہ ایسا اسپرے سینٹ وغیرہ نہ لگایا جائے اور اس کی جگہ پہ عطر وغیرہ ہی یوز کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جیل وغیرہ جو سر میں لگائی جاتی ہے آئل کی جگہ پر، تو یہ چونکہ گاڑی ہوتی ہے بالوں کو ذرا سخت کر دیتی ہے اور بالوں کا جو اسٹائل بنانا چاہتے ہیں بنانے والے تو وہ اسٹائل بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی جرم وغیرہ نہیں ہوتا. تو جرم وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ غسل وغیرہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی. جیل لگانے کی اجازت ہے اور اس میں حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آج کل کے جو اوٹ پٹانگ قسم کے جو فیشن ہیں کہ جس میں آدمی اپنی صورت، حیت، شکل کچھ اور بنا لیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور بعض صورتوں میں اس طرح کی شکلیں بنانا گناہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ شکل بگاڑنے کے زمرے میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ شکل بگاڑنے کے زمرے میں آ جائے گی تو ویسی شکل بنا کر آدمی گناہ گار بھی ہوگا. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. اگر مسافر نماز کی ادائیگی کرے جماعت کے علاوہ تو کیا وہ سنتیں قبل از فرض اور بعد از فرض والی لازمی پڑے گا یا مسافر کے لیے وہ معاف ہیں؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اور یہ بھی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ کیا مسافر کو جماعت کا اختیار فرض ہے یا مسافر کی صورت میں وہ تنہا بھی پڑے گا تو تب بھی اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فرائض میں قصر ہے تو دیگر سنت ہے اور نوافل میں بھی کیا قصر ہوگی، رعایت ہے کوئی؟ تو ہاں، اس میں عمومی طور پہ عوام کے ذہن میں، عامت المسلمین جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں، ان کے ذہن میں دو باتیں آ جاتی ہیں. بعض تو فرض نماز کی طرح سنتوں میں اور دیگر نوافل میں بھی قصر کر دیتے ہیں کہ 4 سنتیں ان کی جگہ پر 2 سنتیں پڑھی جائیں گی. بعض جو تھوڑا بہت ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سنتوں میں قصر نہیں ہوتی، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب فرض نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت مل جاتی ہے اور ان میں قصر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سنتیں ہیں یہ معاف ہو جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے. البتہ حالت کے اعتبار سے ان میں کچھ رخصت مل جاتی ہے کہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، حالت قرار اور حالت فرار. حالت فرار مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹریولنگ میں ہے، سفر کر رہا ہے، جیسے کہ ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حالت فرار میں اگر اسے سنتیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ سنتیں پڑھے گا. ٹھیک. اور اگر سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو اسے چھوڑ دینے کی رخصت ہے. ٹھیک ہے. اگر حالت قرار میں ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر کوئی باب المدینہ سے حیدرآباد آنا چاہتا تھا، اب حیدرآباد اس نے 3-4 دن کا اسٹے کرنا ہے اور کہیں جانا بھی نہیں ہے کہ بھاگنا بھی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ سنتیں پڑھے گا، بلا وجہ سنتوں کو ترک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. البتہ اس کی جو تاکید ہے سنتوں کی، یہ حالت اقامت والی نہیں ہے کہ جو حالت اقامت میں جو تاکید ہے وہ زیادہ ہے. اس کی تاکید حالت سفر میں کچھ کم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال حالت سفر میں، حالت قرار میں کہ جب آدمی آ کے ٹھہر جاتا ہے اور کہیں آگے چلنا پھرنا نہیں ہوتا تو اس میں ان سنتوں کو ادا کرے گا، ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جماعت کا کیا حکم ہوگا مسافر کے لیے؟ اور جماعت کا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر حالت فرار والی صورت جیسے میں نے عرض کی کہ ٹریولنگ میں ہے تو اگر وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا قافلہ نکل جائے گا، ٹرین نکل جائے گی، بس نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں تو اسے جماعت ترک کرنے کی رخصت ہے. اور جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکا ہے، مسجد قریب ہے اور مسجد میں وہ جماعت کے ساتھ حاضر ہو کر نماز با جماعت پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھے اور بغیر کسی وجہ کے اسے ترک نہ کرے، کہ بغیر وجہ کے یہ ترک کرنا بہت بڑے اجر و ثواب سے محرومی ہے. اب مسافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ جماعت سے نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب کم ملے گا اور جو مقیم ہے وہ جماعت سے نماز پڑھے گا تو اسے ثواب زیادہ ملے گا. تو مسافر بھی ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا ممکن ہے اور جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو مقیم کے لیے ثواب ہے. اس کی جو نماز ہے جماعت والی یہ بھی 25 درجے اور یوں ہی 27 درجے افضل ہے بغیر جماعت کی نماز سے. ٹھیک. تو بغیر عذر کے اسے بھی ترک نہیں کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں. ایس ایم ایس یہ آیا مفتی صاحب کہ اگر 4 رکعت والی جو نماز ہے تیسری میں آدھا کر لیا، تحیات وغیرہ پڑھ لی، تو اب اس نماز کو پورا کیسے کریں گے؟ 4 رکعت والی نماز ہے اور تیسری رکعت میں بیٹھنا نہیں تھا لیکن بیٹھ گیا، التحیات بھی پڑھ لی، اب اس کو یاد آیا میری تو 3 ہیں، جی میں تو 4 پڑھنی تھی، تو اب وہ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. کھڑا ہو جائے اور چوتھی رکعت پوری کرے
اور آخر میں التحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے. سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر التحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دے. تو اس طرح نماز ہو جائے گی. کیونکہ اس سے بھول ہوئی ہے صحیح کہ جس رکعت میں نہیں بیٹھنا تھا اس رکعت میں بقدر رکن بیٹھ چکا. صحیح. ٹھیک ہے. 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ بیٹھ چکا. تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو نماز مکمل کرے اور سجدہ سہو کرے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے ہم. سید منظر علی طاری رال پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ جو شخص مکہ مکرمہ میں مقیم ہے کیا وہ منا اور عرفات مزدلفہ میں بھی جو نماز ہے پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ جزاکم اللہ. کیسا ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص مکہ میں مقیم ہے وہ منا و عرفات میں بھی مقیم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مکہ میں مقیم ہے ذہن میں یہ آتا ہے کیونکہ وہ سفر کر کے جا رہے ہیں. منا فاصلہ ہے، عرفات فاصلہ ہے، لیکن یہ اتنا فاصلہ نہیں ہے، چند کلومیٹر ہے. صحیح. وہ جو مدت مسافت ہے مسافر کے لیے کہ وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ایسا نہیں ہے. صحیح. تو لہذا جو مکے میں مقیم ہوگا تو منا و عرفات جانے میں بھی مقیم رہے گا، اور جو مکے میں مسافر ہے تو منا و عرفات میں بھی مسافر ہوگا. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. ایک بندے کی نوکری ہے اسکول میں اور وہ ڈیوٹی پہ نہیں جاتا، اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو بھیجتا ہے اسکول میں پڑھانے کے لیے، تو وہ بندہ لیتا ہے، وہ اس کے لیے کیسا ہوگا؟ اچھا ایسا ہوتا ہے مطلب یہ آپس کی سیٹنگ کے لیں جو بھی اس کو کہ جس کی نوکری ہے وہ نہیں جاتا دوسرے کو بھیجتا ہے، تنخواہ آتی ہے تو اس میں سے کچھ اس کو دے دیے باقی خود رکھ لیے، اس طرح کا؟ لیکن یہ طریقہ کار شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. جی. عمومی طور پہ ایسا سرکاری اسکولوں میں ہوتا ہے. صحیح. تو اب کیونکہ چیکنگ بیلنس کا اتنا ایسا خاص نظام نہیں ہوتا تو وہ جو ٹیچر جس کو پڑھانا ہوتا ہے، جس کو رکھا گیا اس کام کے لیے، وہ خود نہیں جاتا، اپنی جگہ کسی کو بھیج دیتا ہے. صحیح. تو شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، اور وہ خود نہیں جاتا دوسرے کو بھیج رہا ہے، تو اس طرح یہ جو تنخواہ حاصل کر رہا ہے یہ بھی اس کے لیے ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو دوسرا کام کر رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ معاون و مددگار بن رہا ہے؟ بالکل وہ اس کا معاون و مددگار ہے، اسے بھی شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھریلو میٹر کی بجلی سے بندہ کاروبار کر سکتا ہے؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سوال اگر دوبارہ دہرا دیا جائے ایک مرتبہ. یہ گھریلو جو بجلی ہوتی ہے جو گھر کے، کیونکہ اس کے یونٹس جو ہوتے ہیں کمرشل اور یہ عام دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. اب گھر کی بجلی سے ہم فیکٹری مطلب چلا رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ گھریلو بجلی پر جو عمومی طور پر چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے گھریلو صنعتیں، اور چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں وہ گھریلو بجلی پر کیے جا سکتے ہیں. ان پر کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ قانونی طور پر ممانعت ہے نہ شرعی طور پر ممانعت ہے. البتہ جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہے یا جن میں ہیوی مشینری لگتی ہے، یا مثال کے طور پہ آپ نے کوئی باقاعدہ ایک دکان کھول لی ہے، تو قانونی طور پر اس میں پابندی ہوتی ہے کہ اب آپ کمرشل میٹر یوز کریں گے، آپ ڈومیسٹک میٹر یعنی گھریلو میٹر اس میں یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس طرح ڈومیسٹک میٹر یوز کریں گے تو قانونی طور پر پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، آپ کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، جرمانے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. اور ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ جائز کام کہ جس کے اندر ذلت و رسوائی کا اندیشہ ہو، یا جیل جانے کا اندیشہ ہو، یا چھٹکارا پانے کے رشوت ہی دینی پڑے، تو وہ شرعاً بھی ممنوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس خلاف قانون کام کر رہا ہوں اور اس کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہے، تو آپ ایسی صورت میں گناہ گار ہوں گے. آپ پر لازم ہوگا کہ اس کے قانونی اعتبار سے اس کا کمرشل میٹر لگوائیں اور پھر ہی کام کریں. ٹھیک. تو یہ اس بڑے کام کے لیے ہے کہ جس کے اندر یہ کمرشل میٹر ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ہیوی مشینری رکھ لی ہے یا باقاعدہ ایک کوئی بڑی دکان کھول لی ہے. ایک گھر کی دکان بھی ہوتی ہے، جیسے گھر کی مسجد ہوتی ہے ایسے گھر کی دکان بھی ہوتی ہے، جسے گھریلو دکان کہا جاتا ہے، جسے گھر کے افراد مل کے چلا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی شوہر بیٹھ گیا، کبھی بیٹا بیٹھ گیا، کبھی بیٹی بیٹھ گئی، کبھی اس کی زوجہ بیٹھ گئی، وہ گھر کے اندر ایک دکان ہوتی ہے. تو اس کے لیے کمرشل میٹر درکار نہیں ہے. اسی طرح ہاؤس ہولڈ صنعتیں بھی ہوتی ہیں، دستکاری کے کام وغیرہ بھی ہوتے ہیں جن میں چھوٹی مشینیں وغیرہ چلتی ہیں. اسی طرح گھر کے اندر بعض عورتیں سلائی مشین وغیرہ بھی چلاتی ہیں، تو ان کو گھریلو میٹر پر چلایا جا سکتا ہے. ان کی قانوناً بھی اجازت ہے اور شرعاً بھی اجازت ہے، کوئی ان پر پابندی نہیں. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے.
یہ مسئلہ جاننا تھا، یہ قربانی کا جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار مجھے ذرا وضاحت کر دیں۔ کیا فرمائیں گے، قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کریں؟ بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ جی، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ جو ہے غربا و مساکین کے لیے، بہتر مستحب صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں وہ سارا گوشت اپنے پاس بھی رکھتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ جن اشعار میں نعتیہ یا منقبت کے اشعار میں قرآن شریف کی آیت ہو، اس کو طرز میں پڑھنا کیسا؟ جیسے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، اس کو طرز میں پڑھنا کیسا؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قرآن پاک کو طرز میں پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے مخارج نہ بگڑیں، کہ حروف کے جو مخارج ہیں وہ مخارج نہ بگڑیں، اور یوں ہی اس میں لحن جلی بھی نہ لحن جلی پیدا ہو، یوں لحن خفی وغیرہ بھی پیدا نہ ہو۔ اگر کسی قسم کا کوئی لحن پیدا نہیں ہوتا ہے اور حروف کے مخارج نہیں بگڑتے ہیں تو طرز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، اور طرز کے ساتھ پڑھنا تو بلکہ شریعت میں مطلوب ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ اچھی طرز میں قرآن پاک کو پڑھا جائے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ زینوا اصواتکم بالقرآن، کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنی آوازوں کو زینت دو۔ تو اچھی آواز، اچھے ترنم اور اچھی طرز کے ساتھ قرآن پاک کو یوں پڑھنا کہ اس کے مخارج نہ بگڑیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی لحن پیدا نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ محمود ہے، مطلوب ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ طرز میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اوزان موسیقی پر موزون کر دیا جائے۔ صحیح، اوزان موسیقی بھی مخصوص ہوتے ہیں، جو گانا گانے والے ہیں وہ پہلے اس کو سیکھتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں، ان اوزان پر پھر یہ اپنی طرز کو چڑھاتے ہیں۔ تو ان طرزوں پر قرآن پاک کو پڑھنا اور ان طرزوں پر قرآن پاک کو چڑھانا یہ حرام اور گناہ ہے اور ممنوع ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ملا اس حوالے سے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ رکعت نماز فرض بنی ہو تو دوسری باقی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانی ہوگی۔ فرضوں کی دیکھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملا لے تو حرج بھی نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ یہ جو تنہا نماز پڑھ رہا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ ملا لے۔ ہاں، فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جو نمازیں ہیں جیسے 4 رکعت سنتیں یا نفل وغیرہ، تو ان کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ صحیح، فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں سورت کا ملانا واجب نہیں ہے، البتہ ملا لی تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اچھا یہ کنفیوژن جو ہے تیسری اور چوتھی رکعت کی ایک عرصے سے ہم بیان تو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ناظرین ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر تیسری رکعت کے اندر فقط بسم اللہ شریف پڑھ کر رکوع میں چلے گئے یا خاموشی رہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہو گئی۔ دیکھیں فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں جس طرح سورت کا ملانا واجب نہیں، اس طرح الحمد شریف کا پڑھنا بھی واجب نہیں۔ صحیح، سورہ فاتحہ کا بھی پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو اگر کوئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے یا 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے یا اتنی مقدار تک خاموش رہ کر بھی رکوع میں چلا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ خاموشی سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے اگر کہ نماز کے لیے اذان نہیں کہی تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا اذان کہنا ضروری ہے؟ اور اگر اکیلے میں نماز گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو کیا اذان کہنا ضروری ہے؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شہر میں موجود ہیں اور جہاں پر متعدد مساجد ہیں اور ان مساجد میں اذان وغیرہ ہوتی ہے تو اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مساجد کی اذان ہی کافی ہے۔ اور شاید ان کا سوال میرے خیال میں یہ تھا کہ اذان سے پہلے نماز پڑھ لی جائے، تو اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو نماز کا وقت ہونے کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ اذان نہ ہوئی ہو۔ لیکن جو مرد ہے تو مرد پر چونکہ حتی المقدور جماعت واجب ہوتی ہے، تو اگر مسجد کریم میں ہے، امام صحیح العقیدہ ہے اور اس میں کسی قسم کی شرعی طور پر کوئی خرابی نہیں پائی جاتی ہے، مسجد میں یہ حاضر ہو سکتے ہیں، تو ان پر مسجد کی جماعت واجب ہے۔ اگر بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت کو ترک کر دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔
یوں ہی اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر تو بھی آزان نہیں دیں گے اگر یہ شہر کے اندر ہیں. شہر کے علاوہ یہ شہر سے باہر ہیں تو پھر ان کے لیے مستحب ہے کہ یہ آزان دیں اور اقامت کہیں اور نماز پڑھیں. تو یہ مستحب عمل ہے. اگر وہاں پر بھی یہ آزان نہیں کہتے, اقامت نہیں کہتے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. البتہ چند لوگ ہیں 2 یا 3 اور وہ جماعت کرواتے ہیں اور شہر سے باہر ہیں تو ویسی صورت میں یہ آزان بھی کہیں گے اور اقامت بھی کہیں گے, یہ ان کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کہ جو مسجد محلہ نہیں ہے بلکہ کسی سرائے کی مسجد ہے, ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے, بس اسٹاپ کی مسجد ہے کہ جس میں لوگ آتے ہیں اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی اگر یہ جماعت کرواتے ہیں تو یہ اپنی آزان بھی کہیں گے اور اپنی اقامت بھی کہیں گے. انشاءاللہ. اچھا نوید بھائی, ہم ایک SMS کا جواب بھی لیں گے. اسلامی بہنیں گجرانوالہ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, مزید آپ ارشاد فرمائیے گا, کہ اپنے گھر کے کسی حصے کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے, تو اب اگر یہ مالک ہیں یا نہیں ہے یہ بھی آپ وضاحت کر دیجئے گا. جو مالک ہوگا اس کے لیے کیا حکم ہوگا, تو اب کیا وہاں پر اب ہوگا کیا اس گھر کا, یعنی بچوں کو منع کریں گے یا والد کو منع کریں گے, کیا کریں گے, اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ جو آپ وقف کا بتا رہے ہیں گھر میں حصہ وقف کر دے, یہ تو عمومی طور پہ کسی غیبی بابا جی کے لیے وقف ہوتا ہے, جن کا کبھی کبھی ظہور ہوتا ہے کسی کونے کے اندر, وہ جگہ ان کے لیے وقف کر دی جاتی ہے. تو یہ شرعی طور پر وقف نہیں ہے. وقف کی شرائط ہیں, البتہ ان بابا جی کے لیے تو ویسے بھی وقف نہیں ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ اگر وقف کیا بھی جاتا ہے مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, اس طرح کسی چیز کے لیے وقف کیا جاتا ہے تو اس کی بھی شرائط ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ وقف کر رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہو. ٹھیک ہے. غیر ملکیت کو آپ وقف نہیں کر سکتے. صحیح. جیسا مثال کے طور پہ مکان شوہر کا ہے, جو زوجہ ہے, بچوں کی امی ہے, وہ وقف کر رہی ہے, صحیح, تو ان کے وقف کرنے سے نہیں ہوگا, شوہر کے وقف کرنے سے ہوگا. ٹھیک ہے. یا والد کا مکان ہے, بیٹا وقف کرنا چاہ رہا ہے, والد مالک ہے, زندہ ہے, تو بیٹے کے وقف کرنے سے نہیں ہوگا. صحیح. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو واقف ہے وہ اکیلا اس کا مالک ہو, وہ جگہ مشترکہ نہ ہو دو مالکان کے درمیان, کہ ایک جگہ ہے اس کے 2 مالک ہیں, ان میں سے ایک جو ہے تقسیم سے پہلے وقف کرنا چاہتا ہے تو تقسیم سے پہلے ہرگز وقف نہیں ہوگی. صحیح. یا تو یہ ہے کہ وہ دونوں مالکان مل کر وقف کر دیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ جگہ تقسیم کر دی جائے, تقسیم کرنے کے بعد جو وقف کرنا چاہ رہا ہے اس کے حصے میں جو جگہ آتی ہے وہ سے وقف کر دیں. تقسیم سے پہلے وہ جزء شائع کے طور پر ہوتی ہے جگہ, ایسے وقف نہیں ہوگی. اگر مسجد کے لیے بھی وقف کر دے گا تو بھی وقف نہیں ہوگی. ٹھیک. اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ وہ جگہ مفرز ہو, جدا شدہ ہو. اپنے گھر کے اندر کوئی کونا وقف کر دیا, اب وہ کونا نہ تو جدا کیا گھر سے, نہ اس کا رستہ الگ کیا, نہ کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی الگ سے ترکیب بنائی, تو فقط خالی یہ کونا یوں وقف کر دینے سے وقف نہیں ہوگا. صحیح. تو اس کو جدا کرنا پڑے گا کہ یہ کونا ہے, یہ اتنی جگہ ہے, اتنا ایریا ہے, اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے, اس کو جدا کر دیا, اس کی لائن کر دی, اس کو کاٹ دیا, تو پھر وہ وقف ہو جائے گا. اور اگر مسجد قرار دیا گیا اس ایریے کو تو اس کا رستہ جدا کرنا بھی ضروری ہے. اگر اس کا رستہ جدا نہیں کیا گیا تو بھی وہ جگہ مسجد قرار نہیں پائے گی. تو یہ ساری شرائط ہیں, ان کے بعد یہ وقف ہوگا. اور جو کونے والی آپ نے بات بتائی ہے, یہ عمومی طور پہ یوں ہوتا ہے, اور ہوتا بھی ایسے علاقوں میں ہے کہ جہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں اعتبار سے کم ہوتی ہے. کسی کونے کے اندر ایک بابا جی کا ظہور ہو جاتا ہے اور وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے اور یہ جگہ میرے لیے وقف کر دو, تو وہ اس کے لیے جگہ وقف کر دیتے ہیں. اور اس جگہ پھر وہ اگربتیاں بھی جلائی جاتی ہیں, اس جگہ منتیں بھی مانی جاتی ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو ان بابا جی کے لیے کوئی چیز وقف نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ عمومی طور پر جنات ہوتے ہیں اور نا دینی علوم سے نابلد عوام کے ساتھ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر وہاں پر منتیں بھی مانی جاتی ہیں, چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں, ان سے غیب کی باتیں بھی پوچھی جاتی ہیں. تو وہاں جو منتیں مانی جاتی ہیں وہ شرعی طور پر ممنوع ہوتی ہیں, اور ان سے غیب کی بات پوچھنا بھی حرام ہوتا ہے, اور وہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے, اور ان بابا جی جو بھی ہیں ان کو نکال دینا چاہیے. نہیں نکل رہے ہیں تو تعوذات اتاریہ کے جو بستے ہوتے ہیں وہاں پر رابطہ کر لیا جائے, تو وہ انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل بتا دیں گے جس سے ان سے چھٹکارا مل جائے گا. بہت تفصیلی. ان کے معاملات بڑے سنگین ہوتے ہیں, اور بعض جگہ پر یہ ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ پورے کے پورے گھر کو پریشان کر دیتے ہیں, اور پورا گھر اذیت میں آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ریشہ دوانیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. جی مزید کالس لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ احرام کھولنا نہیں ہے، اس کا وسیع مقصد کیا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے؟ مطلب کہ احرام کھولنا نہیں ہے مطلب نہانے کے ٹائم بھی نہیں کھولنا ہے، بس ایک بار 2 چادریں لپیٹ لی پھر اس کو کھولنا ہی نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھا دیجئے برائے کرم۔ یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا۔ جی بالکل، لوگ یہ کہتے ہیں احرام کھولنا نہیں، اب کریں کیا؟ دیکھیں احرام جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھول کے آپ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، صحیح، لیکن ضرورتاً ظاہر بندہ جو استنجا کے لیے بھی جاتا ہے، غسل کی حاجت بھی پڑتی ہے، تو اس طور پہ اگر احرام کھول دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات گرمی ہوتی ہے تو اوپر والا احرام اتار دیا جاتا ہے، صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، یہ یہاں احرام کھولنے سے مراد یہ نہیں ہے، احرام کھولنے سے احرام کی پابندیوں سے نکلنا ہے نا، اور ممنوعات احرام یعنی جو چیزیں احرام میں ممنوع ہیں اس کا ارتکاب کرنا، صحیح، تو یہ چیز یہاں مراد ہوتی ہے۔ یہاں احرام کھولنا جو ہے استنجا غسل وغیرہ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ حج کو جا رہے ہیں تو مدینہ پاک 8 دن کے لیے جانا ہے، اب مدینہ پاک میں قضائے عمری میں بھی فرض قصر کے حساب سے پڑھنے ہوں گے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں فارمولہ بیان۔ جی جی، حالت سفر میں اگر آپ قضائے عمری ادا کر رہے ہیں، وہ نمازیں جو آپ کی حالت سفر میں قضا نہیں، حالت قیام میں قضا ہوئی ہیں، تو وہ حالت سفر میں قضا کریں، قضاء عمری کریں گے تو پوری پڑھیں، یعنی اس کا فارمولہ جو آپ فرما رہے ہیں اصول یہ ہے کہ جو نماز جس حالت میں قضا ہوگی اس کو اسی حالت میں پڑھا جائے گا۔ آپ مقیم ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اس حالت میں کوئی نماز قضا ہوئی تھی، اب وہ آپ جب بھی پڑھیں گے چاہے حالت سفر میں پڑھیں تو پوری پڑھیں گے، اور جو نماز حالت سفر میں قضا ہوئی تھی وہ جب بھی پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ تو لہذا مدینہ شریف میں اگر یہ قضاء عمری کرتے ہیں اپنی ان نمازوں کی جو حالت سفر میں نہیں حالت قیام میں قضا ہوئی تھی تو پوری پڑھیں گے، ان میں قصر نہیں ہے۔ مدینہ شریف کے ناظرین، سلسلہ ہوا الحمدللہ، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ 2 مفتیان کرام الحمدللہ سلسلے میں تشریف لائے اور بڑے زبردست ہمیں جوابات ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا آنا قبول فرمائے، مزید علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج جمعرات ہے اور جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں کوشش فرمائیں اور ان اجتماعات میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ مزید علم دین حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ آج اجتماع کے بعد الحمدللہ ہمارے وہ عاشقان رسول کہ جو اس سال حج پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے محفل مدینہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ لائف بھی ہوگی، براہ راست دکھائی بھی جائے گی۔ امیر سنت اس میں انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے اور بڑے پرکیف مناظر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھ سے بھی عشق رسول میں، محبت مدینہ میں کوئی آنسو نکل پڑے۔ تو 10:30 بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، ضرور شرکت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے مل